تاریخ گواہ ہے انسان نے ہمیشہ امن کے خواب دیکھے، لیکن اس کی فطرت میں چھپی ہوس ملک گیری نے ہمیشہ اسے بارود کے ڈھیر پر لا کھڑا کیا۔ آج ہم تاریخ کے اس موڑ پر کھڑے ہیں جہاں واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ دیکھیے، مشرق وسطیٰ کا وہ آتش فشاں پھٹ چکا ہے جس کی تپش صدیوں سے محسوس کی جا رہی تھی۔ یہ صرف دو ملکوں کی جنگ نہیں، یہ صہیونیت اور مقاومت کا وہ ٹکراؤ ہے جو پوری دنیا کے نقشے کو جھلسانے والا ہے۔ ایران کے ڈرون سے لے کر یہودیوں کے جوہری اثاثوں تک ہر چیز ایک ایسی آگ کو ہوا دے رہی ہے جو صرف سرحدوں تک محدود نہیں رہے گی۔ اور ادھر مشرق کے ان سنگلاخ پہاڑوں میں جہاں کبھی سلطنتوں کے قبرستان بنے تھے، ایک نیا محاذ کھل رہا ہے۔ پاکستان اور افغانستان، دو برادر ملک جن کے درمیان کھچی یہ لکیر اب بارود کی بو سے مہک رہی ہے۔ لیکن کیا یہ محض سرحدی جھڑپیں ہیں یا اس غزوہ کا پیش خیمہ جس کی نوید صدیوں پہلے دی گئی تھی؟ تیسری عالمی جنگ اب کوئی افسانہ نہیں بلکہ ایک تلخ حقیقت بن کر ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ ایک طرف مغرب کا غرور تو دوسری طرف مشرق کا ابھرتا ہوا سورج ایٹمی بٹنوں پر انگلیاں تھر تھرا رہی ہیں۔ سمندروں میں لوہا تیر رہا ہے اور فضاؤں میں موت رقص کر رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ محض جیو پولیٹیکل کھیل نہیں ہے، یہ وہ فتنہ ہے جس کا ذکر 1400 سال پہلے حضور علیہ السلام نے کر دیا تھا۔ دجالی طاقتوں کا عروج، کالے جھنڈوں کا ظہور اور ہند کی وہ زمین جہاں سے حق کی آواز اٹھے گی، جہاں ہر گزرتا لمحہ ہمیں اس ملحمت الکبریٰ کی طرف لے جا رہا ہے جس کے بعد دنیا وہ نہیں رہے گی جو آج ہمیں نظر آتی ہے۔ تیار ہو جائیے، کیونکہ انسانیت کا غروب ہے اور ایک نئی صبح کا آغاز خون کے دریاؤں سے ہو کر گزرے گا۔ 21ویں صدی کا تیسرا اشرہ، انسانیت کا وہ موڑ جہاں ٹیکنالوجی اپنے عروج پر ہے لیکن اخلاقیات اور امن اپنے زوال کی آخری حدوں کو چھو رہے ہیں۔ دنیا کے نقشے پر ایک ایسا خطہ ہے جس کی مٹی میں ریت سے زیادہ خون بہہ چکا ہے، مشرق وسطیٰ۔ یہاں سے مذاہب نے جنم لیا، اب وہیں سے دنیا کی تباہی کا سامان تیار ہو رہا ہے۔ صدیوں سے جاری پراکسی وار اب آمنے سامنے کی جنگ میں بدل چکی ہے۔ ایران، جس نے تہران کی گلیوں سے لے کر شام کے صحراؤں تک مزاحمت کا محور قائم کیا، اب براہ راست یہودیوں کی ریاست کے وجود کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ لیکن یہ محض دو ملکوں کی دشمنی نہیں ہے۔ یہودیوں کے لیے ایران کا جوہری پروگرام ایک وجود کا خطرہ ہے۔ تل ابیب کے بنکروں میں بیٹھے جرنیل جانتے ہیں کہ اگر ایران نے ایٹمی صلاحیت حاصل کر لی تو خطے میں طاقت کا توازن ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ لیکن اس آگ کو ہوا کون دے رہا ہے؟ پردے کے پیچھے وہ کون سے ہاتھ ہیں جو دنیا کو تیسری جنگ عظیم کی طرف دھکیل رہے ہیں؟ دنیا اب دو واضح بلاکس میں تقسیم ہو چکی ہے۔ ایک طرف مغرب، جو یہودیوں کی بقا کو اپنی بقا سمجھتے ہیں، دوسری طرف روس اور چین کا وہ اتحاد ہے جو مشرق وسطیٰ میں امریکی تسلط کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ یوکرین کی جنگ نے روس کو ایران کے مزید قریب کر دیا ہے۔ روسی سخوئی 35 طیارے اور دفاعی نظام اب ایران کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ چین، جو خاموشی سے دنیا کی معیشت پر قابض ہو رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر مشرق وسطیٰ میں جنگ چھڑی تو مغرب کی ڈالر کی بادشاہت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ مشرق وسطیٰ جل رہا ہوگا تو ایشیا کے اس حصے میں خاموشی نہیں ہوگی۔ پاکستان اور افغانستان تو ایسے ممالک جن کے پاس دنیا کی بہترین جنگجو قوت ہے، لیکن اب یہ دونوں آمنے سامنے ہیں۔ پاکستان، جو ایک جوہری طاقت ہے، داخلی عدم استحکام اور سرحدوں پر بڑھتی ہوئی کشیدگی کا شکار ہے۔ افغانستان، جہاں سے خراسان کے لشکروں کی بازگشت سنائی دیتی ہے، آج ایک بار عالمی توجہ کا مرکز ہے۔ اگر یہ جنگ چھڑتی ہے تو آپ کا موبائل فون، آپ کی گاڑی کا ایندھن اور آپ کے گھر کا راشن سب ختم ہو جائے گا۔ آبنائے حرمز اور باب المندب کی بندش کا مطلب ہے عالمی تجارت کی موت۔ دنیا ایک ایسے قحط کی طرف بڑھے گی جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ایران اور یہودیوں کی جنگ محض نظریاتی نہیں، یہ انرجی کوریڈور کی جنگ ہے۔ اسرائیل کا بن گوریان کوریڈور، جو نہر سوئز کا متبادل بن سکتا ہے، اور ایران کا انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور، یہ وہ تجارتی راستے ہیں جو طے کریں گے کہ آنے والی صدی میں دنیا کا بادشاہ آخر کون ہوگا۔ مشرق وسطیٰ میں گریٹر اسرائیل کا خواب اب صرف نقشوں تک محدود نہیں رہا۔ غزہ کی تباہی اور لبنان پر دباؤ دراصل اس پورے خطے کو غیر مستحکم کرنے کے نقشے کو بنانے کی کوشش ہے۔ تہران جانتا ہے کہ اگر وہ پیچھے ہٹا تو اگلا نمبر اسی کا ہے۔ اس لیے ایران نے اپنے پراکسی نیٹ ورک کو میزائل نیٹ ورک میں بدل دیا ہے۔ باب المندب سے لے کر بحیرہ روم تک سمندروں پر قبضہ کرنے کی یہ جنگ عالمی تجارت کا گلا گھونٹ رہی ہے۔ ایران کا موقف ہے کہ اس کا میزائل پروگرام اور علاقائی اثر و رسوخ اس کے اپنے دفاع اور خود مختاری کے لیے ہے، جبکہ اسرائیل
اسے اپنی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ سمجھتا ہے۔ حالیہ برسوں میں یہ دشمنی سائے سے نکل کر میدان جنگ میں آ چکی ہے۔ ایران نے ثابت کیا کہ وہ دنیا کے جدید ترین دفاعی نظاموں کو چکما دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے ہائپر سونگ میزائل اور سستے مگر مہلک ڈرونز نے جنگی حکمت عملی کے مروجہ اصول بدل دیے ہیں۔ اسرائیل اپنی فضائی برتری اور انٹیلیجنس نیٹ ورک کے ذریعے ایران کے دور دراز اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دونوں فریقین جانتے ہیں کہ ایک مکمل جنگ کا مطلب پورے خطے کی تباہی ہے، مگر پھر بھی ڈیٹرنس قائم کرنے کے لیے وہ خطرناک حد تک ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو کسی ایک رنگ میں دیکھنا ناممکن ہے۔ یہ دو ایسے ممالک ہیں جن کی تاریخ، مذہب اور ثقافت ایک دوسرے سے جڑی ہیں، لیکن آج ان کے درمیان جو تناؤ نظر آتا ہے اس کی جڑیں خطے میں موجود پیچیدہ سیکورٹی صورتحال میں ہیں۔ افغانستان کا موقف ہے کہ وہ اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال ہونے نہیں دے گا اور وہ ایک آزاد خارجہ پالیسی کے تحت خطے میں امن کا خواہاں ہے۔ افغانستان کی جغرافیائی اہمیت اسے وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے درمیان ایک تجارتی پل بناتی ہے۔ پاکستان کو اپنی داخلی سیکورٹی اور سرحدی انتظام کے حوالے سے تحفظات ہیں جن پر وہ کابل کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ یہاں اصل مسئلہ تیسری قوتوں کا ہے جو ان دو اسلامی ممالک کے درمیان بد اعتمادی پیدا کر کے خطے کو غیر مستحکم رکھنا چاہتی ہیں۔ جب ہم ان علاقائی جنگوں کو عالمی تناظر میں دیکھتے ہیں تو تصویر مزید خوفناک ہو جاتی ہے۔ یہ صرف مقامی جھگڑے نہیں ہیں۔ ایک طرف مغرب، برطانیہ اور یورپین یونین کا بلاک ہے جو موجودہ عالمی نظام کو برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف روس، چین اور ایران جیسے ممالک ہیں جو ایک کثیر القطبی دنیا کے علم بردار ہیں۔ آج جنگیں صرف بموں سے نہیں بلکہ سیکشنز اور کرنسی وار سے لڑی جا رہی ہیں۔ اگر یہ معاشی دباؤ حد سے بڑا تو جوہری طاقتیں اپنے وجود کی بقا کے لیے آخری ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہو سکتی ہیں۔ فروری وہ منحوس تاریخ جب دو ایسے پڑوسیوں کے درمیان باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا جن کا دین، جن کی ثقافت اور جن کی تاریخ ایک تھی۔ پاکستان اور افغانستان جو کبھی ایک دوسرے کے اسٹریٹجک گہرائی سمجھے جاتے تھے، آج ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہیں۔ یہ جنگ کسی ایک کی جیت نہیں بلکہ پورے خطے کی ہار کی شروعات ہے۔ برسوں کی جنگ کے بعد سنبھلنے کی کوشش کرنے والا افغانستان ایک بار پھر بارود کے ڈھیر پر ہے۔ تجارتی راستوں کی بندش کا مطلب ہے خوراک اور ادویات کا قحط۔ کابل سے قندھار تک عام افغان شہری ایک بار پھر بے گھر اور خوف کے سائے میں ہیں۔ دوسری طرف پاکستان جو پہلے ہی معاشی عدم استحکام اور داخلہ سیاسی انتشار سے بوجھ رہا ہے، اس کے لیے یہ دو محاذوں کی جنگ بن چکی ہے۔ مغربی سرحد پر جنگ کا مطلب ہے اربوں ڈالر کا یومیہ خسارہ اور ملک کے اندر دہشت گردی کی نئی لہر کا خدشہ۔ مشرق وسطی میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر جیسے ممالک پاکستان اور افغانستان کے درمیان ثالثی کی کوشش کریں گے، لیکن عالمی طاقتیں چاہیں گی کہ اسلامی دنیا کی واحد جوہری طاقت پاکستان اپنے پڑوسی کے ساتھ الجھ کر اپنی دفاعی صلاحیت کھو دے۔ اگر اس خطے میں جنگ سے ایران یا خلیجی ممالک متاثر ہوتے ہیں تو دنیا کا انرجی سپلائی چین ٹوٹ جائے گا۔ یوں تورخم پر چلنے والی ایک گولی کا اثر لندن اور نیو یارک کی اسٹاک مارکیٹ میں محسوس کیا جائے گا۔ دنیا اب دو بڑے بلاکس میں بڑھ چکی ہے۔ ایک طرف وہ جو اس جنگ کو ہوا دے کر اپنا اسلحہ بیچنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف وہ جن کی بقا اس جنگ کو روکنے میں ہے، لیکن جب تک ہوش آئے گا شاید بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ تاریخ نے بہت سی جنگیں دیکھی لیکن یہ مارکا بالکل الگ ہوگا۔ جب نیل کے ساحل سے لے کر ہندو کش کی چوٹیوں تک بارود کی بو پھیل جائے گی تو اسے علاقائی جنگ کہنا محض ایک مذاق ہوگا۔ یہ انسانیت کے وجود کا زوال ہوگا۔ اگر یہ جنگ دو خطوں کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے تو جدید دنیا کا پہیا جام ہو جائے۔ دنیا کا 40% تیل اور گیس اسی خطے سے گزرتا ہے۔ جب آبنائے ہرمز اور باب المندب جنگی جہازوں کا قبرستان بن جائیں گے تو پیٹرول کی قیمتیں اتنی بڑھ جائیں گی کہ گاڑیاں سڑکوں پر کھڑی رہ جائیں گی۔ چین کا ون بیلٹ ون روٹ اور سی پیک مکمل طور پر رک جائیں گے۔ آپ کے ہاتھ میں موجود موبائل فون سے لے کر خوراک تک ہر چیز کی ترسیل بند ہو جائے گی۔ دنیا ایک ایسے عظیم قحط میں داخل ہو جائے گی جہاں سونا دے کر بھی ایک روٹی ملنا مشکل ہوگا۔ جب زمین اپنے تمام خزانوں اور ہتھیاروں کے باوجود انسان پر تنگ ہو جائے گی، جب مشرق وسطی سے جنوبی ایشیا تک صرف خون کی لکیریں ہوں گی، تب وہ وقت آئے گا جس کی خبر صادق الامین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
1400 साल पहले दे दी थी। यह महज इत्तेफाक नहीं है कि दुनिया के तमाम बड़े फितने इसी खित्ते में सर उठा रहे हैं। हदीस मुबारका में एक ऐसे लश्कर का जिक्र है जो मशरक़ वस्ता से उठेगा और उसे कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। सैयदना सोबान रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम देखोगे कि काले झंडे खुरासान की तरफ से नमूदार हुए हैं तो उनके पास पहुंचो, उनके लश्कर में शामिल हो जाओ, अगर तुम्हें बर्फ पर घिसट कर ही क्यों ना जाना पड़े, क्योंकि उनमें अल्लाह के खलीफा महदी होंगे। खुरासान वो तारीखी खित्ता है जिसमें आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान का कुछ हिस्सा, वस्ती एशिया और ईरान के कुछ इलाके शामिल हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी और मशरक़ वस्ता की जंग का असर जब इस खित्ते पर पड़ेगा तो वो ग़ज़वा हिंद की सूरत इख्तियार कर सकता है। सैयदना सोबान रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के दो ग्रोह ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने आग से महफूज फरमा दिया है। एक वो ग्रोह जो हिंदुस्तान पर चढ़ाई करेगा और दूसरा वो जो ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के साथ होगा, जिसे दुनिया तीसरी जंग अजीम कह रही है। इस्लाम उसे मुल्हमतुल कुबरा कहता है। ये वो जंग है जिसका मरकज़ शाम और मशरक़ वस्ता होगा। अरब ममालिक की बेबसी और फिर मशरक़, खुरासान और पाकिस्तान से उठने वाली इमदाद, ये सब एक कड़ी है। हम नहीं जानते कि आने वाला सूरज अमन की किरण लाएगा या एटमी बादलों की तारीकी, लेकिन एक हकीकत रोज़े रोशन की तरह आया है। दुनिया इस वक्त अपने तारीख की नाजुक तरीन सूरत हाल से गुजर रही है। तवाज़ुन बिगड़ चुका है, बसात बीत चुकी है और मोहरे अपनी जगह ले रहे हैं। आने वाला वक्त तय करेगा कि इंसानियत का मुस्तकबिल क्या होगा, कि हम बका की तरफ बढ़ेंगे या अपनी ही तबाही के खुद गवाह बनेंगे। ग़ज़वा हिंद हो, काले झंडों का ज़हूर हो या तीसरी आलमी जंग, ये सब अब सिर्फ किताबों के सफ़हात नहीं बल्कि हमारी दहलीज पर दस्तक देते हालात हैं।